اماموں کی زبانیں خود بخود ان کے دل کے مچلنے کی گواہی دینا. خاموش بیٹھ کے سن لیے, خاموش بیٹھ کے چلے گئے, جا بھی سکتے, لیکن غلامی تو سمجھ میں آئے کہ ہم ان کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا خاندان قربان کر کے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. آج جو دین ہمارے سینوں میں موجود ہے یہ اسی خاندان کے قربانیوں کا صدقہ ہے, اسی خاندان کی محبتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنوں کو ولایت عطا فرمائی ہے اس خاندان کی محبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. اس خاندان کی عظمتوں کا جان نہ لگائے. اس خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی خاندان بنایا ہے. سیدہ کائنات کی ذات ایک طرف ہے, مولا علی ایک طرف ہے, امام حسن ایک طرف ہے, امام حسین ایک طرف ہے. ان کا خاندان وہ خاندان ہے جس کے بارے میں عاشق نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی اس عظمت کو بیان فرمایا, اس خاندان کی اس شان کو بیان فرمایا. جو حضرات مسجد کے اندر ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, آپ حضرات بھی اگر باہر تشریف لے آئیں تو یہاں پہ خالی جگہ جو ہے وہ پر ہو جاتی ہے. جو حضرات مسجد کے اندر ہے اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جب ذکر حسین کی مجلس ہو رہی ہے تو میری خواہش ہے آپ حضرات بھی آگے آ جائیں. اگرچہ کہ آپ محفل کا حصہ ہیں, ذرا قریب ہو کر سنیں. جو حضرات نیچے ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں تو سامنے آ جائیے, کیونکہ قریب ہو کے سننے میں ہمارا فائدہ ہے. دور کب تک رہیں گے؟ اتنی بڑے خاندان کے چشم و چراغ سرکار حیدر ولی اللہ نبیرہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے مولانا سید حیدر ولی اللہ قادری صاحب قبلہ غوث اعظم کی اولاد جلوہ فرما ہے. غوث اعظم کی اولاد آنے کے بعد پھر دور ہونے سے ہمارا نقصان ہے. ان کے تو قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے تاکہ میدان محشر میں ان کے اجداد کے قریب ہونے کا اللہ موقع عطا فرمائے. تو ان کے تو قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے. حضرات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں سیدہ کائنات جن کی اولاد ہے یہ تمام خاندان, ان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز ورثہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. کیا وجہ ہے؟ ارے ذرا بولو بھائی, کہیں سو رہے تو نہیں پورے؟ جاگ رہے نا, اتنے آوازوں کے بعد نیند لگتی بھی نہیں, لگی بھی تو ہوشیار ہو جاتی انشاءاللہ. صحیح ہے غلط ہے؟ بی بی مریم کو ایک نسبت حاصل ہے عزت کی. وہ نسبت کیا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. دوسری طرف بی بی زہرا ہیں. اقبال فرماتے ہیں اور 3 نسبتیں حاصل ہیں بی بی پاک کو کہ آپ کو اللہ نے اس 3 نسبتوں کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. وہ تینوں نسبتیں کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخری. ارے وہ ذات جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے, وہ ذات جس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کے آنگن کی رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے. آج دنیا بیٹیوں کو کم تر سمجھتی ہے. ارے بیٹی پیدا ہونے پر رونے والوں, بیٹی پیدا ہوئی, پہلی ہو گئی, دوسری ہو گئی, تیسری بیٹی ہو گئی تو باپ جانے تیار نہیں ہے, دواخانے میں دیکھ رہے. بیوی پہ غصے میں ہے, تیسری بیٹی کیسا ہو گئی, ذرا سائنٹیفک اعتبار سے معلوم کرو کیسا ہو گئی. بیوی پہ غصے میں ہے, تیسری بیٹی کیسا ہو گئی. بیٹی کے پیدا ہونے کو دنیا جب بھی بہت سمجھتی تھی, آج بھی بہت سمجھ رہی ہے, لیکن میرے سرکار نے بتایا اپنی بیٹیوں کو کمتر سمجھنے والوں, اپنی بیٹیوں کو نحوست سمجھنے والوں, سنو میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنائی جا رہی ہے. بیٹیوں کو عزت مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملی ہے. عورتوں پہ لوگ ظلم کرتے تھے, بیویوں کو زندہ جلایا جاتا تھا جب ان کا شوہر مر جاتا تھا. ارے عورتوں پر ظلم کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اس کا بستر الگ, اس کا کھانا الگ, اس کا برتن الگ, اس کا پانی الگ ہوتا تھا. آپ اندازہ کیجئے بیوہ عورت کو دنیا منحوس کہتی تھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہو, سنو میں آج اس بیوہ سے نکاح کر رہا ہوں اور یہ بیوہ اب قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں بنائی جا رہی ہے. عزتیں عورتوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملی. آج دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم اپنا قانون بدلو. ارے قانون بنایا آمنہ کے لال نے ہے, اور وہ قانون بنایا ہے جس کی چوکھٹ سے انسانی
جنت کے ہر حصے کو عزت عطا کی گئی ہے. عورت کو عزت مصطفیٰ سے ملی ہے. آپ اندازہ کیجئے بیوہ عورتوں پہ رحم مصطفیٰ نے فرمایا ہے, بچیوں پہ رحم مصطفیٰ نے فرمایا ہے, ماؤں پہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, آج بھی ماؤں پہ تکلیف دیتے ہیں. میرے سرکار نے بتا دیا اپنی ماں کی بے عزتی کرنے والے سنو, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج دیکھتا ہوں میں حالات کو دیکھتے ہوئے شاید تھوڑا عنوان کی تبدیلی کر رہا ہوں, اجازت ہے آپ کی. آج دیکھتے ہیں بیٹا آیا شادی سے پہلے آ کے ہمارے سامنے بولتے, صاحب حضرت سب سے زیادہ محبت میرے کو اگر کسی سے ہے تو ہمارے اماں سے ہے, ہمارے بابا سے. بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا؟ ارے اتنی ہلو بولے تو نہیں ہونا سمجھ رہا ہوں میں. ارے ذرا زور سے بولو, جاگرے بول کے سمجھنے آنا. مدگل والوں ذرا بتاؤ کہ آپ بھی جاگتے ہوئے بیٹھے, بولتے کہ نہیں بولتے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اماں سے ہے. ایسا بولا سوال, آج شادی کے 1 سال کے اندر اماں کو بابا کو دونوں کو چھوڑ کے نکل کے چلے گا, میڈم کو لے لے. شادی ہوئی 1 سال کے اندر میڈم کو لیا نکل کے چلے گا. آپ پوچھو کہے میاں تم بولتے تھے نا حضرت کیا کرتے تھے شادی سے پہلے کی بات ہے, اب شادی کے بعد کیا کریں گے؟ ہمارے اماں کی اور بیوی کی جمری نہیں. اچھا نہیں جمری کیا ہونا, تو امی کچھ تو بھی بولنے نہیں, تو وہ صحیح ہے کہا. اور تو ہر نوجوان کا شادی کے 1 سال کا نعرہ سنو, تو کیا بولتا معلوم ہے؟ نہیں حضرت ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتی. کیا بولتا ہماری بیوی؟ وہ شادی کے 2-3 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سچ بولنا مشکل ہے. ہر بات ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے, ہماری بیوی صحیح بولتے, ہماری بیوی جھوٹ نہیں بولتے بول کے کیا کرا, ماں باپ کو چھوڑ کے نکل گیا. اچھا نکل کے کہاں گئے؟ الگ گھر لے لیے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, اگلی ملاقات تک اگر آپ لوگوں کو جواب مل گیا تو جواب دینا میرے کو. دیتے نہیں دیتے؟ جواب کیا دینا ہے؟ جو بھی نیا جوڑا شادی کے 1 سال کے اندر ماں باپ کا گھر چھوڑ کے نکل جاتا, ان کو عام طور پہ جو کرائے کا پہلا گھر ملتا نہیں وہ ان کے سسرال کے محلے میں ملتا. صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا. عام طور پہ کہاں ملتا؟ سسرال کے محلے میں. یہ وائس کہیں کو ملتا ہے, اس کا جواب مل گیا تو اگلی ملاقات میں بولنا میرے کو. سمجھ رہے؟ کہیں کو ملتا سمجھ میں نہیں آتا. ایسا دکھتا ماں باپ کی بستی پوری بھر گئی, سسرال قبرستان ہے, کہیں بھی جا کے رہ جاؤ, سسرال کی بستی میں پہلا گھر مل جاتا. اور پھر ان کے اماں اپنے اماں, ان کے بہناں اپنے بہنوں سے زیادہ قریب, ان کے بھائیاں اپنے بھائیوں سے زیادہ قریب, اور ماں باپ کو چھوڑ کے سکون سے زندگی گزارنے والی اولادوں یاد رکھو, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ صرف ماں باپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جا رہا, اپنی جنت کو ٹھوکر مار کے جا رہا ہے. اپنی جنت کو ٹھوکر مار کے جا رہا ہے, جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے, جو اپنی بیٹیوں کو نحوست کا باعث سمجھتا ہے, جو اپنی بیویوں کو تکلیف دیتا ہے. آپ اندازہ کریے آج عورت کے اوپر ظلم کا یہ عالم ہے, مارا گھر میں رہی بیچاری, بولے کہیں کے واسطے ہے ماں, بولے کیا کروں حضرت 2 بچے ہو گئے, اب یہ بچوں کی صورت دیکھ کے زندگی گزار لینا ہے. کتنی بے عزتی کی بات ہے بولو. عورت اپنے گھر میں ہے مگر اپنی صورت دیکھ کے زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. اپن اپنی صورت اتنی خراب کر لی اپنے حرکتوں سے کہ عورت اپنی صورت دیکھ کے زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے, اور تیار ہے تو بچوں کی صورت دیکھ کے زندگی گزارنے تیار ہے. میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں, ایک صحابی کا انتقال ہوا, صحابی کا نام نہیں بولوں گا, نام بولنا اچھی بات نہیں ہے ایسے واقعات کے لیے. ایک صحابی کا انتقال ہوا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھانے حضور تشریف لائے, اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس کے جنازے پر 70,000 فرشتے اترے. کتنے اترے؟ 70,000 فرشتے اس کے جنازے پر اترے ہیں. اس نے اتنی نیکیاں کی. وہ صحابی کی نماز جنازہ خود حضور پڑھائے, پڑھانے کے بعد لے جا کے دفنائے. دفنانے کے بعد سرکار ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے. کچھ دیر کے بعد حضور واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, آج تک ہم دیکھتے تھے کہ آپ تدفین کر کے نکل جاتے تھے,
لیکن اتنی دیر اس کی خبر کے پاس آپ کیوں کھڑے رہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اتنی دیر اس کی خبر کے پاس میں اس لیے جا کے ٹھہرا کہ اس کی خبر اس کی پسلیاں دبا رہی تھی. قریب تھا کہ اس کی پسلیاں توڑ کے ایک دوسرے میں گھس جاتی. میں ٹھہر گیا, میں نے زمین کو حکم دے کے روک دیا کہ میرا صحابی ہے, اس کی پسلیاں نہیں دبانا, اس کے جسم کو نہیں دبانا. میں نے روک دیا. اب آپ اندازہ کریے, صحابہ حیران ہو گئے, ہم بھی تو حیران ہو رہے ہیں. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے, اس کے بعد بھی خبر دباتی ہے. بھئی ایک گناہگار آدمی مر گیا تو خبر دبا دے رہی بات الگ ہے نا. تو صحابی ہے اور جنازے پہ 70,000 فرشتے اترے, اس کے باوجود بھی خبر دبا رہی ہے. ادھر متوجہ رہیے, بات ہوتے رہتی پیچھے, آپ ادھر متوجہ رہیے. بہت اہم بات سنا رہا ہوں, زندگی پر یاد رکھیے, نوجوانوں بالخصوص یاد رکھو کہ جب یہ پوچھا صحابہ نے کہ حضور 70,000 فرشتے جنازے میں آئے پھر بھی خبر اس کو دبا رہی تھی, وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جو فرشتے اترے تھے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اترے تھے, اور جو خبر اس کو دبا رہی تھی اس لیے دبا رہی تھی کیونکہ یہ اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کیا کرتا تھا. بیوی سے بات کرتا تھا تو سلیقے سے بات نہیں کرتا, اس پہ ظلم کیا کرتا تھا, اس لیے دبا رہی تھی. آپ اندازہ کیجئے میرے نبی نے وہ کامل دستور ہمارے ہاتھوں میں اسلام کی صورت میں دیا کہ ہر شخص کو, معاشرے کی ہر شے کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے عزت عطا کی گئی ہے. ماں باپ کو عزت ملی مصطفیٰ کے در سے, بیٹیوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے در سے, بیویوں کو عزت ملی مصطفیٰ کے در سے. ارے پڑوسیوں کے اتنے حقوق سرکار بیان فرمائے, صحابہ سمجھے کہ ہم مر گئے بعد ہماری وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ ہے کہ کیا ہے. اتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان کیے گئے. میرے سرکار نے کہیں بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. میں تو نادان تھا, دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا, لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. اب ماں باپ کو اگر ستائے ہیں, ماں باپ کو اگر تکلیف دیے ہیں, مسلمانوں معافی مانگ لو ماں باپ سے, اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. اب کئی اولادیں ایسی ہیں جو ستائے, تکلیف دیے, لیکن ماں باپ کے معافی مانگنے سے پہلے ماں باپ کا انتقال ہوگا. ایسا بھی ہوا نہیں ہوا؟ ستائے تھے, تکلیف دیے تھے, الگ ہی تھے, بیوی بچوں کو لے کر کدھر کی چلے گئے تھے, آج تک باہر چلے گئے. باپ بولتے تھے زندگی میں انہیں ایسا تکلیف دے کے گیا, میری میت پہ اس کی چھاؤں بھی نہیں پڑنا, وہ تو صحیح میں نہیں پڑی. دیکھے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ارے نہیں دیکھے, کیا تو یہ قصہ, ارے میں اکیلے ایسا دیکھ رہا, اندھیرے میں کوئی تقریر ہو رہی ہے, اتنے لائٹوں کے باوجود بھی اندھیرا, خاموشی کا اندھیرا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم زندہ نبی کی امت ہے, زندہ نبی کے غلام ہیں. کہیں بھی رہے تو اپنے زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے زندہ رہنا. یاد رکھیے آپ کہ آج دنیا ماں باپ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہی ہے, یہ تکلیفیں دے رہی ہے, لیکن اگر موقع نہ ملا معافی مانگنے کا اور باپ یا ماں دنیا سے چلے گئے تو کیا کرنا؟ میرے سرکار نے فرمایا اگر ماں باپ بغیر معافی دیے دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے اتنی کثرت سے ایصال ثواب کرو کہ اللہ ایصال ثواب کی وجہ سے گناہگار اولاد کو بھی قیامت کے دن معاف فرما کر نیک اولاد کی صفوں میں کھڑا فرما دے گا. کہیں بھی میرے سرکار نے اپنی غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا. اب میں عرض کر رہا تھا, آپ سنیے, بیٹی کو عزت مصطفیٰ سے ملی, اور میرے آقا فرماتے بیٹیاں اپنے باپ کے آنگن کی رحمت ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کون فاطمہ الزہرا نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخری, کہ وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے ساری کائنات کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کے گھر کی رحمت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. اس کے بعد فرماتے ہیں مانوے آ تاجدار حلقہ, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ارے وہ بیوی ہے تو کس کی ہے؟ تاجدار حلقہ, وہ مرتضی ہے, وہ مشکل کشا ہے. کیسا مشکل کشا ہے کہ جس کی اولادوں کی چوکھٹ پہ دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. ارے جس کی 12 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والا بیٹا غوث اعظم کہلاتا ہے, جس کی 13 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والا بیٹا معین الدین غریب آباد کہلاتا ہے. ارے جس کی اولادوں کی چوکھٹ پہ دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے, اس علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. سارے امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. اللہ نے وہ شان ہے میرے کرار کو عطا فرمائی. اس کے بعد میں
کیا کہتے ہیں اقبال؟ شیر خدا. کون ہے علی؟ شیر خدا. احد کا میدان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار شہید ہو گئے. کسی صحابی کے ہاتھ سے ہیبت کے مارے تلوار چھوٹ گئی. کسی نے یہ کہا چلو واپس چلتے ہیں، جب حضور نہیں ہے تو کس کے لیے لڑنا ہے؟ لیکن علی کی آواز تھی. مولا کائنات آگے بڑے، ارشاد فرمایا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور نہیں تو لڑنا کس کے لیے ہے؟ میں کہوں گا کہ جب حضور نہیں ہے تو پھر میں کس کے لیے زندہ ہوں؟ جب حضور نہیں تو میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ اور صحابہ فرماتے ہیں جب علی یہ نعرہ لگا کے احد کے میدان میں آئے ہیں تو عالم یہ تھا، علی جہاں جاتے تھے وہاں پہ یا تو دھول اڑتی نظر آتی تھی یا تو دشمنوں کے سر اڑتے نظر آتے تھے. علی کی تلوار یہاں سر پہ سر کاٹ رہی تھی اور وہاں جبرائیل حدیث قدسی لے کے آ رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر عاشق نے کہا شاہ مرداں شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار. حیدر کرار کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی. اس مشکل کشا کی زوجہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ سیدہ کائنات جن کے گھر کے چراغ سے آج عالم میں اسلام کا چراغ روشن ہے، جن کے گھر کی قربانیوں سے آج کائنات ہمارے سینوں میں اسلام کا چراغ روشن ہے. آج ہم ان کو یاد کرنے آئے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کا ذکر سرکار مدینہ کو خوش کر دیتا ہے. لیکن حضرات آپ غور کیجئے، اتنی فضیلت، اتنی عظمت جس خاندان کی بیان ہوئی، اس کے باوجود بھی اس خاندان کے بھی دشمن پیدا ہوئے. حضور کے خاندان کے بھی دشمن پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یزید دشمن تھا نا، اور کیا سمجھا؟ حسین تخت و تاج کے لیے آ رہے ہیں. حسین کو تخت کی ضرورت تھی، حسین کو تاج کی ضرورت تھی، حسین کو حکومت کی ضرورت تھی. ارے اس حسین کے سامنے دنیا کے تخت کی کیا اوقات ہے جس حسین کو مصطفیٰ نے جنت کا بادشاہ بنا دیا؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ حسین کے سامنے تو جنت کے تخت کی بھی کوئی اوقات نہیں. حسین کے سامنے آپ بول رہے ہوں گے مصعب بول تو دے رہے، ثابت کریے. ثابت کروں گا. آپ اگلے جملے کے بعد خود بولیں گے کہ آپ نے جو کہا وہی سچ ہے. حسین کے سامنے صاحب جنت کے تخت کی بھی اوقات نہیں. اس حسین کے سامنے دنیا کے تخت کی کیا اوقات جس حسین کو مصطفیٰ نے جنت کے تخت پہ بٹھا دیا، اور اس حسین کے سامنے جنت کے تخت کی کیا اوقات جس حسین کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ سوار فرما دیا ہے. مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنے کے بعد بھی کہیں اور بیٹھنے کی خواہش نہیں واقعی. دنیا کہتی ہے امام حسین تخت و تاج کے لیے گئے. آج تو بہت پیدا ہو گئے، کوئی لال رومال ڈال کے بول رہا، مجھے یہ شریف میں پکڑ کے بول رہا ہوں. نہیں وہ سوچ سیاسی جنگ کرتے وہاں رہ کے بولتے رہے بابا تم آؤ بہار کو، اس کے بعد بولو. یہاں آ کے بولو سیاسی جنگ کس سے کرتے، کیسا کرنا رہتا. کوئی ایک تھا کوٹ پینٹ پہن کے ٹائی لگا لے کے بولتا تھا یزید آلسو ویری گڈ مین. بہت پیارا آدمی تھا. کہتے دیکھیں آپ ہے بولے دکھ رہا آپ کو یزید واز آلسو ویری گڈ مین بولنے والا کہ دکھ رہا آپ کو؟ نام نہیں لے رہا میں اس کا. امام حسین کی محفل ہے، کئی کوئی ان کے نام لینا بولتا تھا نہیں بولتا تھا نہیں. دیکھے کوٹ پینٹ والے کو ٹائی لگا کے بولتا سو. اب ہے انہیں کہیں یزید کی تعریف کرنے والے اسی طرح در بدر ہوتے ہیں، اور حسین کی تعریف کرنے والا غوث جیلانی کہلاتا ہے. حسین پہ قربان ہونے والا معین الدین اجمیری کہلاتا ہے. اور جب حسین کی محبت چلاتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ردا دست یزید حق خاک بنا الہ الہ ہست حسین. امام عالی مقام کی غلامی عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیتی ہے. امام حسین کی غلامی معین الدین اجمیری کو غریب نواز بنا دیتی ہے. امام حسین کی غلامی نظام الدین کو محبوب الہی بنا دیتی ہے. امام حسین کی غلامی سید محمد کو بندہ نواز کے سودراز بنا دیتی ہے، شہباز بلند پرواز بنا دیتی ہے. اور جو حسین کا غلام ہوتا ہے نا وہ ڈرتا نہیں ہے، حق کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہتا، ڈرتا نہیں ہے. یزید کا غلام یزید کی تعریف بھی کرا تو کمرے بند کر کے کرتا.
اپنے لوگوں میں ٹھہر کے کرتا، باہر نکل کے آ کے آپ کے ہمارے جیسا نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے حسین کا صحیح غلام پھر آ گیا سامنے تو دوبارہ کربلا زندہ ہو جاتا. حسین کا کوئی صحیح غلام سامنے آ جائے دوبارہ کربلا زندہ ہو جاتی ہے، لو جائے گی. لیکن حسین کا غلام دنیا کے جس خطے میں جہاں کھڑا ہوتا ہے بغیر کسی سے ڈرے بولتا ہے دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. امام عالی مقام کی غلامی ہمارا مقدر ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. لیکن آپ اندازہ کیجئے وہ اسلام، وہ دین، وہ مذہب یہ ہم تک آیا تو پھر ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے جس کے لیے خاندان اہل بیت قربان ہو گیا. میں آپ سے عرض کروں کہ جب شہادت ہوئی امام علی مقام کی، رات کا وقت ہے اور سب بچے بڑے سب پیاسے ہیں. شہادت ہو گئی 10 محرم، رات کا وقت ہے اور حر کی بیوی پانی لے کر آئی اور لا کر کچھ وہیں سے مانگا پانی اور لے کر آئی یزیدی خیموں سے اور لا کے بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا اور دے کے کہنے لگی اما جان کچھ پانی لے کر آئی ہوں، تھوڑا سا پانی پی لیجئے، بچوں کو پلا لیجئے. آپ دیکھیے 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. لیکن جب سیدہ زینب کے ہاتھ میں پانی آیا تو سیدہ زینب نے کیا کیا، وہ پانی لے جا کے بی بی سکینہ کو دینا چاہا. اب تلاش کر رہی ہے کہ سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. آواز دے رہی ہے بیٹی سکینہ کہاں ہے، لیکن جب میدان میں چلتی ہوئی بی بی زینب آئی ہے اور دیکھا ہے کہ ایک لاش ہے جو بہت لمبی ہو چکی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس لاش کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے، اس لاش کے اوپر بی بی سکینہ لیٹی ہوئی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ پھپھو جان جب تک بابا جان کے سینے پہ سر نہ رکھوں مجھے نیند نہیں آتی. میں اپنے بابا کے پاس آئی تھی پانی پینے کے لیے، میں اپنے بابا کے پاس سونے کے لیے آئی تھی. اس وقت بی بی زینب نے پانی دیا اور دے کے کہا بیٹی سکینہ یہ پانی پی لو. جبکہ علی اصغر پہلے شہید ہو چکے تھے، جب کہا بی بی سکینہ یہ پانی پی لو تو بی بی سکینہ نے پانی لیا اور لے کر دوڑنے لگی. اور بی بی زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو بی بی سکینہ اس وقت سنا رہی ہے پھوپھی جان کیا آپ کو یاد نہیں، نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے اس کو دو جو تم میں سب سے زیادہ چھوٹا ہے. میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں. آپ اندازہ کیجئے اس وقت میں بھی اس خاندان کی بچیوں کو پانی پہلے کس کو پلانا چاہیے وہ یاد رہا، اپنے سے چھوٹے کو پہلے دینا چاہیے وہ یاد رہا. اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کھا جا رہا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا پیسہ کھا جا رہا. زمین کھانے کے بعد، پیسہ کھانے کے بعد، لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد ڈکار بھی نہیں لے رہا، جس کا جو ملا کھا گیا. یہ مزاج آج ہمارا ہو چکا ہے. آج بھائی بھائی کا قتل معمولی 2 دن کا زمین کے واسطے کر رہا ہے، جبکہ یہ قربانیاں ہم تک دین پہنچانے کے لیے اس خاندان نے دی ہے. اور ہم نے اس دین کی کیا قدر کی ہے، اس دین کی کیا فکر کی ہے. اس خاندان کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اس خاندان کی محبت میں ہمیشہ ہمیشہ آگے رہیے اور اس خاندان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کے سینوں کو عشق حسین سے اسی طرح منور فرما. ہمارے سینوں میں امام حسین کی محبت عطا فرما. ان 72 شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما. ان شہدائے کربلا کی غلامی، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہم تمام کو نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں امام حسین کے صدقے، سجاد بیمار کے صدقے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. اے اللہ جو مرحوم ہے میرے مالک، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، شہدائے دشت کربلا کے صدقے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں چاہے کوئی بھی ہو، جو پریشانی ہے میرے مالک پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو آسان کر دے. جو پریشانی ہے آسان فرما دے. جو قرضوں میں پریشان ہیں ان کے قرضوں کو امام حسین کے صدقے عطا فرما دے. اے اللہ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے خیر کے ساتھ نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے. ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو امام حسین کے صدقے اپنی شایان شان عطا فرما. آمین یا الہی. دعا ازمن
مدد قبول استفیل پنجتن غیر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن یہ خمسۃ لطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمد